کہ اپنا بلڈنگ کس کے پاس ہے وہ اس کو دے دیں گے، اس کی کیا اونرشپ ہے، یہ انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ڈی صاحب ہمیں، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ بتایا تھا ڈی سی صاحب کل آپ سے ملنا چاہتے، ہم نے یہ کہا تھا کہ جاوید صاحب، ہم اور تمام صحافی اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جس وقت تک کم از کم ڈی سی صاحب ہمیں نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد وہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے انفارمیشن افسر ہیں شہزاد صاحب، انہوں نے ڈی سی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس طرح سے اپنی ہڑتال یا جو بھی ہے پروٹیسٹ ختم نہیں کریں گے کہ آپ ہمیں نہیں ملیں گے۔ خیر جو بھی تھا، ڈی سی صاحب ادھر ہی موجود تھے، انہوں نے ہمیں بلا لیا۔ انہوں نے جاوید صاحب نے بھی وہاں پر ان سے باتیں کی، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پلیس کلب کے بارے میں بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فارمیلٹیز پوری کریں، جو یہ کاغذی کارروائی ہیں، اگر ڈسٹرکٹ کونسل کا یہ ہوا تو میں ڈسٹرکٹ کونسل کے ہینڈ اوور کر دوں گا، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اگر کس جگہ کا یہ ریونیو یا جو بھی یہاں کی کس کی ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کوئی آپ ٹائم دیتے ہیں، ٹینٹیو ایسٹیمیٹڈ ٹائم کہ بھئی یہ کب تک یہ کاغذ، تو ہم 2 دن میں کمپلیٹ۔ اس نے کہا بلیو می اور ٹرسٹ می کہ یہ میں آپ کا کام کر دوں گا، اور پریس کلب کی انتہائی ضرورت ہے ڈی سی سے، کیونکہ میں نے بھی کل جو میٹنگ کرنی تھی آپ سے وہ کسی اور آفس میں کرنی تھی، اگر پریس کلب ہوتا تو میں آپ سے پریس کلب میں ملتا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پریس کلب کا بہت بڑا حامی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پریس کلب ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ڈی سی صاحب نے کہا، ان کا رویہ کافی حد تک پازیٹیو تھا، اور انشاءاللہ کل تک یا پرسوں تک یہ ہم اپنی فارمیلٹیز پوری کر لیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو جلد از جلد جو ہے نا یہ پریس کلب جس طرح سے بھی ہوگا کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ تو کیا سر اب آپ ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ دیکھیں جی، جو ان کی کیا کہتے ہیں بات چیت تھی، اس سے تو یہ میں بھی مطمئن ہوں کچھ، بیکاز ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں دینے میں۔ سر اب اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اس کے بعد سب سے پہلے یہ جو انہوں نے 3-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر، یہ رجسٹریشن ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل میں جا کے دیکھ لیں کہ یہ کس کے نام پہ یہ کیا ہے۔ اور سر اب احتجاج کا کیا؟ میرا خیال ہے کہ جاوید صاحب بھی بتائیں گے کہ احتجاج اب، کیونکہ ہمیں کافی امید اور کافی یہ جو سکسیس ملی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پہلی دفعہ ان رائٹنگ میں کوئی چیز آئی ہے، اس سے پہلے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے سیاستدان بھی۔ اس سلسلے میں یاور بخاری نے بھی ڈی سی صاحب کو فون کیا تھا، اور کون سا کوئی انفارمیشن کا حسان خاور صاحب سے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی کچھ بات کی، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی اثر ہو۔ میں تو کہتا تھا کہ اگر یہ آپ کے پولیٹیشین مل جائیں، ہمارے لیے تو گھنٹہ دیر کی بات نہیں تھی یہ، وہ کر ہی کچھ نہیں رہے تھے، انہیں یہی نہیں تھا کہ یہ آپس میں ایک بہانہ کہ بھئی آپس میں لڑ رہے ہیں، بھئی لڑ کس بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تو ڈی سی صاحب کی، کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ کا افسر ہے اینڈ وہ پرومس کر رہا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اور دوسری بات ہے کہ وہ امریکہ سے پڑھا لکھا ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی بات پہ سٹینڈ کرے گا۔ اب جاوید صاحب اپنا اندازہ بتا دیں کہ میرا اندازہ تو پازیٹیو ہے۔ اچھا سر، پریس کلب جو ہے کسی بھی شہر میں اندر کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں جی، پریس کلب اس لیے ایک اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پر پریس کی وہ میٹنگز ہوتی ہیں، پریس کے وہ ہوتے ہیں، آپ صبح آئیں، جس طرح بار یہ کون ڈسٹرکٹ بار ہے، اس میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، آپس میں گپ شپ مارتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، نیوز وہاں سے جائیں گی، یہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ رینٹ دیں، یہ کریں وہ کریں، ایک آپ کی پراپرٹی گھر مل جائے گا نا۔ جس طرح آپ کے گھر کی اہمیت ہے، اسی طرح پریس کی بھی اہمیت ہے، پریس کلب کی بھی اہمیت ہے۔ سر اس انیشیٹو کو لے کے اتنی تاخیر کیوں ہو رہی تھی اب تک؟ دیکھیے، اس کی تاخیر یہ ہو رہی تھی، ٹو بی آنیسٹلی، کبھی بھی اس کو کسی نے یہ کوشش نہیں کی جو میں نے کی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس میں ہونا چاہیے۔ پیپر ورک ہے ہی نہیں ہے، تو میری اور آپ کی ملاقات کسی کو کیا پتا؟ آپ میری تصویر کھینچ رہی ہے تو میں یہاں موجود ہوں نا، کیونکہ یہ کبھی بھی میرا جو زور تھا اس پیپر ورک میں کہ ایک دفعہ ان سے لکھوا لیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم ڈاکومنٹس پوری کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا۔ سر کیا کہیں گے؟ جاوید صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جاوید صاحب آج کیا کہیں گے؟ آج کی کیا تاثرات؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پریس کلب کی بلڈنگ 2012 سے دلی انتظامیہ کے تعویل میں تھی۔ ہم نے بارہا متعدد بار
ہر جگہ پر ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے اپنے صحافیوں کے لیے کہ ہمارے پاس پریس کلب کی بلڈنگ نہیں ہے، یہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم احسن طریقے سے اقدام کر سکیں. جب آج اس پر ہم نے کال دی ہوئی تھی تقریباً 5-10 دن پہلے کی کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں گے 6 دسمبر 2021 بروز سوموار کو، تو آج ہمارا صبح سے احتجاج تھا جو ہم نے چوکوارہ سے شروع کیا، جس میں ہمارے ساتھ سید عظمت حسین بخاری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان عاصم بخاری صاحب اور اپنا انجینئر جمیل صاحب اور بریگیڈیئر عاصم نواز صاحب اور دیگر دوست ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے اور انہوں نے ہمارے حق میں جو بھی باتیں کی ہم ان کے مشکور ہیں اور انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. اور اس کے بعد جب ہم نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ چلے جائیں، آپ کی کل ملاقات ہوگی ڈی سی صاحب سے اور اس کے بعد کا عمل تیار ہوگا. لیکن ہم نے اس پر اپنے احتجاج کو جاری رکھا اور ہم یہاں کچہری چوک میں بیٹھ گئے کہ جب تک ہماری ڈی سی صاحب سے بات نہیں ہوگی ہم احتجاج کو مؤخر نہیں کریں گے. جب ہم بیٹھے رہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب انفارمیشن اپنا اور ڈی سی صاحب بھی. ہماری وہاں پر جاور بخاری صاحب سے بات ہوئی، ہماری وہاں پر جناب والا حسان خابر صاحب سے بات ہوئی. اب آپ کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ مل گیا ان کی اچھا، اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ڈی سی صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. جب ڈی سی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے انہیں پہلے دن جب ہمارا تعارفی ان کے ساتھ ملاقات تھی تو اس وقت کا بتایا کہ ہم نے پہلی بار ہی آپ کو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اٹک پریس کلب نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ مہربانی کریں. تو اس معاملے میں ہم جتنی بھی اپنا کوریج کرتے ہیں تمام انتظامیہ کی، عدلیہ کی، حکومت کی، تو وہ اگر ہمارے فرض میں شامل ہے تو اٹک پریس کلب کی بلڈنگ دینا بھی ہمارے حق میں ہونا، جہاں سے تمام چیزیں نشر ہوتی ہیں. تو ڈی سی صاحب یہ بھی ہمارا حق ہے اور آپ کا فرض ہے. سر بہت شکریہ. جی سر کیا میسج دیں گے آپ؟ سر میرا میسج تو سر یہی ہے کہ آج جو انہوں نے ایفرٹ کی ہیں وہ اس سے پہلے تقریباً میرا خیال ہے 8-9 سال میں کسی نے رائٹنگ ایفرٹ نہیں کی تھی، اور ڈی سی صاحب نے بھی انہیں ہوپ فلی بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے. ان کی یہ محنت ہے کہ یہ ڈی سی صاحب کے پاس گئے اور اتنے ٹائم کے لیے اس مسئلے کو ہمیشہ حل کرانے کے لیے گئے. کوئی ہمارا جو ہے نا اس کے اندر کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اپنے جو کیئر ٹیکر ہیں یہاں پر اپنا عارف نقوی صاحب سرپرست اعلیٰ مطلب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایفرٹ میں پورے سب جو ہے نا ہمارے اب تک شام تک ساتھ دیا، اور ان کا خواہش یہ تھی کہ یہ ہمیں ان رائٹنگ کچھ دیں کیونکہ زبانی باتیں تو ٹالنے والی ہوتی ہیں. جاوید صاحب ہیں یہ بھی بیٹھے رہے، کریڈٹ جو ہے تو یہ سارا جو ہے نا کریڈٹ بہرحال ان دونوں کو جاتا ہے. ہم تو ایک یہ تھے نا کہ جس طرح ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو اب انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. انتظامیہ نے بہت سارے معاملات ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جی آپ کے گروپ ہیں، آپ کے یہ ہیں. بھائی اسمبلیوں میں بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی گروپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف جماعتوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا آج تک کبھی سڑک پہ لڑائی ہوئی، کسی پریس کانفرنس میں لڑائی ہوئی، کسی چیز میں ہوئی؟ ہم انشاءاللہ انہیں پروف کریں گے. پریس کلب کو ہم اپنا پروف کریں گے، انہیں ڈاکومنٹ سے ذریعے کریں گے اور پھر انشاءاللہ وہ ہمیں دیں گے. تھینک یو. سہیل صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. جی سہیل صاحب کیا میسج ریکارڈ کروانا چاہیں گے؟ وہ بھی لائیو اس وقت جا رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے. جی فہد بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آج اٹک پریس کلب کے بلڈنگ کے اصول کے لیے ہم نے آج جو ایفرٹس کیے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس کا ہمیں پازیٹیو جو ہے وہ جواب مل رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ جلدی یہ جو ہے پریس کلب کی بلڈنگ ہمیں مل جائے گی. دیکھیں ہم نے تقریباً 9 سال سے ایفرٹس کر رہے ہیں، ہم نے ہر پلیٹ فارم استعمال کیا ہے، ہم نے جو ہے ان کے ساتھ میٹنگیں بھی کی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ بھی، اور جو یہاں پر جو انتظامیہ کے افسران ہیں ان سے بھی ہم نے میٹنگ کی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو آج جو ہمیں مجبوراً سڑک پہ نکلنا پڑا. آج ہم نے احتجاجی ریلی نکالی ہے فوارہ چوک اٹک شہر سے کچہری چوک تک، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر ہمارا دھرنا بھی ہے جو بھی ابھی انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ ہمارا یہ مطالبہ اگر نہ تسلیم کیا گیا، ابھی ہمیں تو بھرپور یقین دہانی کرائی گئی جیسا کہ عارف نقوی صاحب نے اور شیخ جاوید صاحب نے جو ہے وہ بتایا ہے. ہمارے ریفرنس سے ہم نے جو آج آواز اٹھائی ہے، جو ہم نے آج احتجاج کیا ہے، اس کو جو ہے انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کرائی
کہ جلد آپ کو اٹک پریس کلب کی بلڈنگ مل جائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا آؤٹ پٹ کیا نظر آتا ہے. اگر نہ ہوا تو پھر جو ہے آج ہم نے یہ کیا ہے تو کل پھر یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو احتجاج ہے وہ پھر مزید آگے بڑھے گا. پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ پر ان پہ عائد ہوگی. اس وقت زیاد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. جی زیاد صاحب آپ سامنے آئیں, میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا جو میسج ہے وہ لازمی ریکارڈ کروائیں. کائنڈلی آپ لوگ بھی. السلام علیکم جناب. ایسے ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے یہاں اٹک میں ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ پریس کلب نہیں ہے. پریس کلب جو ہے یہ تو, بلکہ میں یہ کہوں گا پریس جو ہے یہ تو ایک چوتھا ستون ہے گورنمنٹ کو چلانے کا. تو اگر آپ ان کو پریس کلب نہیں دیں گے تو اس کے پاس جب ہتھیار نہیں ہوگا تو صحافی کیسے لڑے گا؟ صحافی قوم کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس قوم کی جنگ کے لیے اسلحہ ہی نہیں ہے, یہ تو صحافی کے ایک اسلحہ ہے, ایک قلم ہے, ایک کاغذ ہے, ایک کیمرہ ہے اور ایک اس کے پاس پریس کلب ہونا چاہیے. تو اگر اب اس کے پاس یہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گی اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو پریس کلب دے. تھینک یو جی. تھینک یو جی. میں سہیل صاحب, میں سب سے کہوں گا سب پیچھے ذرا بیک پہ آ جائیں ہم لوگ. جی جی تھوڑا سا پیچھے اس کو. تو ناظرین اس وقت ہم لوگ لائیو جا رہے ہیں تو معذرت اگر لائیو کے ساتھ تھوڑی سی ڈسٹرکٹ. سب پیچھے آ جائیں جی, سب پیچھے آ جائیں. آگے یہاں پہ تھوڑا سا پلیز سر رکھنا. تھینک یو سر. تو ناظرین مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے, وہ زمین چاہیے جس پہ میرے قدم ٹک سکیں, سر پہ کشادہ فلک چاہیے, مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے. اب اٹک ٹی وی سے ملک فہد کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور انیشیٹو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.